اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students of class 10th, Assalamu alaikum to all of you. Dear students, this is the third lecture of poem An Evening Wet with Rain. So dear students, let's start from its third stanza to its last stanza. That's from 14 to 29 lines. Let's start the reading of these stanzas. Hope you will try to understand it very keenly. Loss of hope has darkened the evening of my life too, and clouds gathering in the mind shed tears as they pass. شاعر کہتا ہے کہ امیدوں کے کھو جانے سے اس کی زندگی کی شام سیاہ ہو گئی ہے. ان شاعر کے کہنے کا مطلب ہے کہ وہ اپنی زندگی کے آخری مرحلے پر پہنچ گیا ہے. اب اس کے لیے کوئی امید نہیں بچی ہے. اس سے اس کا بڑھاپا اندھیرے سے بھر گیا ہے. اس کے دماغ میں نا امیدی کے بادل گر آئے ہیں. شاعر آنسو بہانے لگتا ہے جب اس سے اپنے بڑھاپے میں مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. The evening of troubles, my companion is also depressed and takes me along, holding me by the arm. شاعر کا ساتھی جو کہ شاید اس کی بیوی ہوتی ہے وہ بھی نا امیدی کی حالت میں ہے. اس نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور اس سے اپنے ساتھ ساتھ لیے جا رہی ہے. In childhood I stood alone in my courtyard and waves of air brought the sound of cymbals. شاعر کو اپنے بچپن کے دن یاد آتے ہیں. اس سے یاد آتا ہے کہ کس طرح وہ اپنے آنگن میں اکیلا کھڑا ہوا کرتا تھا. And waves of air brought the sound of cymbals. اس وقت ہوا کی لہریں کہیں سے کرتال بجنے کی آواز دی آتی تھی. جیسے ڈرم کو کوئی بجاتا ہے بجاتا ہے تو وہی آواز لیے ہوئے آتی تھی. شاعر یہ سوچ کر اداس ہو جاتا ہے. We regret that the days gone by don't return. How to call back times past and gone. شاعر یہ سوچ کر اداس ہو جاتا ہے کہ بیتے ہوئے دن یعنی گزرے ہوئے دن لوٹ کر نہیں آتے. اس وقت کو واپس بلانے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا جو بیت چکا ہے اور جا چکا ہے. یعنی گزرا ہوا وقت اس کے واپس آنے کی سے کہیں بھی کوئی راہ دکھائی نہیں دیتی ہے. The evening prepares to go to sleep in the lap of night, slowly, softly, just as the sky's feet touch the ground. یہاں شاعر رات کے آنے کا ذکر ایک شاعرانہ انداز سے کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ شام رات کی گود میں سونے کے لیے تیار ہو رہی ہے. The evening prepares to go to sleep in the lap of night, slowly, softly, just as the sky's feet touch the ground.
اگر ہم عام لفظوں میں کہیں تو شام اپنی جگہ رات کو دینے جا رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے مانو کہ آسمان کے پاؤں دھرتی کو یعنی زمین کو آہستہ آہستہ اور پیار سے چھونے لگے ہوں۔ Shadows of trees rest in the dark tank as some passing cloud casts a shadow over hills. تالاب کے کنارے اگے ہوئے درختوں کے سایوں نے ہلنا بند کر دیا۔ شام آتی رات چھاتی ہوئی۔ رات کے چھا جانے کے ساتھ ہی شاعر کہتا کہ اب کنارے پر جو اگے ہوئے درخت ہیں تالاب کے، انہوں نے اب ہلنا بند کر دیا ہے ان کی سایوں نے۔ ایسا لگتا ہے مانو یہ کالے تالاب میں آرام کرنے چلے گئے ہوں۔ جیسے اس تالاب میں یہ آرام کرنے جا رہے ہوں، اس طرح ان کی وہ جو چھاؤں یا سایوں کا وہ ہلنا ہوتا ہے، بڑھنا اور گھٹنا ہوتا ہے، وہ ختم ہو چکا ہے۔ اور گزرتے ہوئے ایک بادل نے اپنی پرچھائی پہاڑ پر ڈال دی ہے۔ There is activity in the houses lit with electric bulbs. Moonlight laughs, holding the hem of the moon. یہاں شاعر کچھ گھروں میں بجلی کی روشنیاں جلتی ہوئی دیکھتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ ان گھروں میں کوئی نہ کوئی حرکت ضرور چل رہی ہوگی، کیونکہ جہاں لائٹ ہوتی ہے، روشنی ہوتی ہے، جس گھر میں روشنی جلتی ہوتی ہے، جلتی دکھائی دیتی ہے، یوں ہی لگتا ہے کہ وہ گھر والے کوئی نہ کسی کام میں مشغول ہوتے ہوں گے۔ تو یہ کچھ سوچ ہے شاعر کا یہاں پر۔ وہ سوچتا ہے کہ ان گھروں میں کوئی نہ کوئی حرکت ضرور چل رہی ہوگی۔ چاندنی چاند کی گولائی کو پکڑے ہوئے اور مسکراتے ہوئے لگ رہی ہے۔ یہ سطریں شاعر کی اندرونی حالت اور باہری دنیا میں مقابلتاً فرق کو ظاہر کرتی ہیں۔ Why is my destination? Why is the hurry? Light up the earthen lamp in a wayside modest inn awaits me. شاعر کی اپنی زندگی میں کوئی خوشی یا روشنی نہیں ہے۔ وہ اپنے گھر کے بارے میں نہیں سوچتا ہے اور اس سے وہاں پہنچنے کی کوئی جلدی نہیں ہے۔ اس کا ٹھکانہ راستے کے کنارے پر بنی ہوئی ایک معمولی سی سرائے ہی ہے۔ سرائے وہ گھر، وہ عمارت ہوتی ہے جہاں راہ چلتے مسافر جب انہیں دیر ہوتی ہے تو وہاں وہ ٹھہر جاتے ہیں۔ کچھ شاعر کو یہاں جس سرائے میں وہ رہا کرتا تھا، اس کا ٹھکانہ راستے کے کنارے پر بنی ہوئی ایک اسی معمولی سرائے میں ہے جہاں صرف ایک مٹی کا دیا جل رہا ہے۔ یہ مٹی کا دیا جو چل رہا تھا، یہ ٹمٹماتا ہوا دیا شاعر کا انتظار کر رہا ہے۔ یہ ٹمٹماتا ہوا دیا کبھی بھی بجھ سکتا ہے۔ تو پیارے بچوں، آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم یہاں تک ہی یا اسی پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔ تو دیجیے مجھے کل تک کے لیے اجازت، اور اللہ نے چاہا پھر ملیں گے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔